ویمن امپاورمنٹ پہ بات کریں گے تو آبویسلی ہماری گیسٹ بھی ویمن ہی ہوں گی. ماہر قانون ہے فائزہ مراد, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ فائزہ؟ جی میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. جی 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 اچھا مجھے بتائیں, سوری میں نے آپ کا نام غلط لے لیا, سعدیہ. جی تو سعدیہ مجھے بتائیں کہ ہم خواتین ہیں جب مل کر بیٹھتی ہیں تو ہم بات کرتی ہیں پیشن کے بارے میں, کیا کرنا ہے آگے اس کے بارے میں. تو مجھے بتائیں خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے ایک عورت کو بااختیار بنانے میں سب سے زیادہ تو اس کی چائلڈہڈ لائف سے لے کے جب وہ پیدا ہوتی ہے, بچپن جب گزارتی ہے, دیکھیے ایک عورت کا بااختیار ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اس کا فائنینشیل اس کو سپورٹ ہونا, اس کا سوشلی اس کو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ بنانا. اس کی ڈیپینڈنس یہ ہے کہ اس کو اپنے ڈیسیژن میکنگ میں سب سے زیادہ رائٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ڈیسیژن کر سکے, اپنے رائٹس کے لیے اپنی جو بھی اس کی خواہشات ہیں اس لائف میں جہاں پہ جو اچیومنٹس کرنی ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک عورت کو آپ ڈیپینڈنٹ کتنا بناتے ہیں. اس کے لیے آپ کا گھر کا جو انوائرمنٹ ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کہ اگر ایک معاشرے میں ایک عورت کو وہ ورکنگ لیڈی ہے, آپ اس کو پڑھاتے ہیں, اس کو اچھا ایجوکیٹ کرتے ہیں, اس کی اچھی ایجوکیشن کے بعد وہ کہیں فیلڈ میں کام کرتی ہے, وہ اپنا اچھا کریئر بناتی ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتی ہیں سوسائٹی میں کہ خواتین کو وہ کانفیڈنس ہی نہیں دیا جاتا کہ آپ جو ہے وہ لائف میں آگے کچھ کر سکیں. اس کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنا, ہمارا لٹریسی ریٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایک عورت ویل ایجوکیٹڈ ہوگی, اس کو اویئرنیس ہوگی تو آبویسلی وہ آگے جا کے لائف میں وہ اتنی اسٹرانگ اور اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ اپنے لیے فائنینشلی بھی, اور اس کے لیے دیکھیں ہمارے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ میں میں سمجھتی ہوں کہ وومن امپاورمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے. بالکل ایسے ہے. اور مجھے بتائیں کہ اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کو امپاور نہیں کر رہے ہیں ویمن کو, اگر ہم تو اس میں کیا رول ہے, کس کا رول ہے, یہ پیٹریارکی سوسائٹی کا یا ہمارے گھر والوں کا؟ خواتین بھی شاید ایسا ہی کردار ادا کرتی ہیں. دیکھیں اس میں سب سے زیادہ تو ہم اپنی خواتین کو, میں سمجھتی ہوں جو مین کازز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم خواتین کو ایک تو ہماری جو سوسائٹل نارمز ہیں وہ بہت زیادہ پریشرائز کرتی ہیں ایک عورت کو کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا گھر, آپ کی لائبلٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مضبوط بنایا جائے یا آپ کو امپاور کیا جائے. اس کے لیے اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم خواتین کو شروع سے ہی اتنا ہم ان کی سپورٹ بنیں یا ان کو اتنا اسٹرینتھن کر دیں کہ وہ آنے والی لائف میں وہ اپنا کریئر بھی بنائیں اور اس میں ان کو پیچھے سے ایک سپورٹ ہو اپنے پیرنٹس کی, اپنی فیملی کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جینڈر ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے. ہماری خواتین صرف اور صرف اس وجہ سے آگے نہیں آتی ہیں کہ جی یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تمہاری فیلڈ نہیں ہے, یہ تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہے, ہمیں دنیا کیا کہے گی, ہماری فیملیز ہمیں کیا کہیں گی. تو آپ کو وہیں پہ جو ہے وہ اسٹمپ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ہمارے لیے ایکوالٹی کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہمارا یہ کہ جی یہ ایک عورت ہے, یہ ایک مرد ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ایکوالٹی کو پروموٹ کرنا ہے, کہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا کہ یہ ایک عورت ہے تو یہ چیز نہیں کر سکتی, یہ مرد ہے تو اس کے لیے چیزیں کچھ اور ہیں, اس کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کچھ اور ہیں اور عورت کے لیے کچھ اور ہیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ ایکوالٹی بیسڈ چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم لے کر آئیں گے اور جینڈر ڈسکریمنیشن کو ایلیمینیٹ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد ہمارا یہ کہ ہم نے جو ہے وہ اکنامکلی سوشلی ہم نے جو ہے وہ ایک عورت کو مضبوط کرنا ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے فیملی کو دیکھنا ہے, آپ نے سوسائٹی کو دیکھنا ہے اور آپ نے ملک کو دیکھنا ہے کہ اگر ایک عورت ورکنگ لیڈی ہے, پڑھی لکھی ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے, وہ آگے جا کے پروفیشن میں کہیں پہ بھی کسی بھی فیلڈ میں جاتی ہے تو وہ اپنا ایک بڑا کی رول پلے کر سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس سے آپ جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری سپریم کورٹ کی عائشہ ملک صاحبہ, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ پہلی سپریم کورٹ کی جج تھیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو سیٹ کرنا ہے, ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے. ہماری جو بچیاں ہیں یا خواتین ہیں, اگر ہم یہ کانفیڈنس ان کو دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں, آپ ورک کرنا چاہتی ہیں, آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی پروفیشن جوائن کرنا چاہتی ہیں, تو اس کے لیے فیملیز اور سوسائٹی میں سمجھتی ہوں کہ بہت رول پلے کرتی ہے. بالکل اس طرح سے. اچھا اگر ہم دیکھا جائے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے ہم کسی چیز کی اگر بیماری کی جڑ کو پکڑنا ہوتا ہے سب سے پہلے نا, اگر اس کا روٹ کوز چیک کریں نا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں تربیت کا ایک بہت بڑا رول ہے. اگر آپ اس کا فقدان ہے, لٹرلی اس کا فقدان ہے. ہم کہتے ہیں شعور, مجھے لگتا ہے تعلیم کی پہلے ضرورت ہے, اویئرنیس, تعلیم, اویئرنس. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے نا تو اگر آپ کسی بھی خاتون کو دیکھ لیں, اس کے جج کرنے میں, اس کے بات کرنے میں کم از کم
فرق ہوتا ہے, ایک مائنر ایک فرق رہتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں نا, ان کو اپنے بچوں کا, اسپیشلی مردوں کو, جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی اس تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ خواتین کو کس طرح سے انہوں نے آگے لے کر چلنا ہے. ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تو وہ دیتے ہیں. میں نے بہت سے دیکھا ہے میری زندگی میں, جتنے بھی اگر دیکھیں جائیں تو میں جب دیکھتی ہوں تو جو میل ہیں وہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ آتے ہیں, آپ کو جگہ دیتے ہیں, آپ کو سب کچھ کرتے ہیں, مطلب ایک دیتے ہیں, پرائیور دیتے ہیں اگر فیمیل کو. لیکن مینلی جو ہوتا ہے نا, ہم اپنے ہاتھ میں رکھ کے نا پھر پرائیور دیتے ہیں. مطلب ایسے ہوتا ہے نا, رسی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی یا پھر ہم اس کو کھیلنے کے لیے چھوڑتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تربیت جو مین چیز ہے وہ تو تربیت تو آپ کو ایک بچے کی سب سے پہلی انیشلی اس کے گھر پہ ہونی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس نے اسکول جانا ہے. اگر اس کے گھر کا انوائرمنٹ, اس کے گھر کی تعلیم, چیزیں جو اس کو سکھائی جاتی ہیں, اگر وہ مکمل نہیں ہے تو آپ اس کو جتنا مرضی ایجوکیٹ کر دیں, آپ اس کو اچھے اداروں میں پڑھا لیں, آپ اس کو اچھی جگہ پہ. اگر ایک عورت کی رسپیکٹ کرنی ہے یا ایک 22 چیزوں کو ختم کرنا ہے, ہم نے اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سٹارٹ سے اپنے گھر سے لینا ہے. اس کے بعد پھر آپ معاشرے میں آتے ہیں, آپ آپ نے ایجوکیشن کرنی ہے, آپ نے چیزوں کو آگے دیکھنا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ نے اپنے گھر سے سٹارٹ لینا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں, ایک عورت بہت کمزور ہے, اس کے لیے جو ہے وہ ورکنگ پلیس سیف نہیں ہے. سب سے زیادہ ہم اگر پروفیشنز کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی نہیں پولیس میں لڑکیاں جائیں گی, اگر جو ہے وہ خواتین نرسنگ میں جاتی ہیں تو وہاں پہ خواتین کے لیے وہ ایک بہتر ماحول نہیں ہے. ٹیچنگ میں جائیں آپ, یہاں پھر اس طرح سے جب میں نے یہ پروفیشن جوائن کرنا تھا تو میری فیملی بھی یہ مائنڈ سیٹ, کیونکہ میری فیملی نہیں میرے ریلیٹیوز یہ چیز سیٹ کرتے تھے کہ جی آپ ایک بچی کو لا کرا رہے ہیں, ایک بچی وکیل بن رہی ہے, تو وہ تو بہت زیادہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں ایک فیمیل سیف پلیس نہیں ہے, وہاں پہ ہراسمنٹ بہت ہوتی ہے. لیکن جب آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کو شاید آپ کی باقی سوسائٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہی اسٹرینتھ اگر آپ کے گھر والے آپ کو دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک عورت بڑے کانفیڈنس سے ان ساری چیزوں کو, ان سارے اسٹیپس پہ بڑی آسانی سے ان کو اچیو کر لیتی ہے جو اس کے گولز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ رول آپ کے گھر کا ہے. آپ کا گھر اگر آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ آپ پروفیشن میں جا رہے ہیں, آپ کسی ورک پلیس پہ جا رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کیسے بنانا ہے, آپ نے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ جی نہیں یہ ایک عورت ہے, اس کے لیے یہ چیزیں سوٹیبل نہیں ہیں, اس کے لیے یہ پروفیشن سوٹیبل نہیں ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہم نے ختم کرنی ہے, بنانا ہے کسی کے لیے, ہم نے اس کو انوائرمنٹ پرووائڈ ورک پلیس کے اوپر خواتین کو اتنا زیادہ, ایک تو ان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے وہاں پہ ان کو ایک کمفرٹیبل زون دینا ہے, بنانی ہے وہ چیزیں ہم نے سیٹ کرنی ہے, ہم نے معاشرے نے سیٹ کرنی ہے. اور خواتین کے لیے یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو وومن امپاورمنٹ ہے, ایک عورت اگر بااختیار ہوگی نا تو وہ آنے والی نیشن ہماری جو ہے, جیسے کہتے ہیں کہ خواتین اگر آپ پڑھا دو نا تو ایک نسل آپ پڑھا دیتے ہیں. بالکل. اور اسی سے اس کا اگر اچھا کریئر ہے, وہ اپنے بچوں کا اچھا کریئر بنائے گی, وہ فیلڈ میں آگے جائے گی, وہ چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ امپروو کرے گی. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر یہ جتنے ریموٹ ایریاز ہیں اور ہمارے وہ رورل ایریاز ہیں جہاں پہ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ جی نہیں بس ٹھیک ہے بچی کی شادی کر دیں اور اس کو جو ہے 17 سال کی عمر میں شادی کر دیں, اور اس کے اوپر جو چیزیں ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو فائنینشلی سوشلی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ بنایا ہوا ہے نا کسی کے اوپر. آپ نے کسی مرد کے اوپر یہ لائبلٹیز ڈالی ہوئی ہیں کہ جی عورت نے کی ساری لائبلٹی جو ہے وہ ایک مرد ہی ہے, ہم نے اس کو اس طرح سے کانفیڈنس نہیں دینا. دیکھیں اگر ایک عورت جو ہے وہ بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, وہ اچھے معاشرے میں موو کر رہی ہے, تو دیکھیں اس سے تو ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے. بالکل اس طرح اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہر فیلڈ پہ خواتین آ رہی ہیں, اور میں ان چیزوں کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو خواتین میرے پروفیشن میں آتی ہیں, لا پروفیشن میں آتی ہیں, ڈاکٹرز بنتی ہیں, پائلٹ بنتی ہیں, تو دیکھیں ہم نے ہی خواتین کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ میلز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ اگر میل ہم لوگوں کے ساتھ اس جینڈر 22 چیزوں کو, یہ ڈسکریمنیشن کو ختم کر دیں گے تو ہم شاید اس سے زیادہ کانفیڈنس سے کام کریں گے کسی بھی ورک پلیس پہ. ہم بس کہہ دیتے ہیں کہ پیٹریارکی سوسائٹی ہے یا اس طرح سے چیزیں, جیسے میں نے بتایا کہ چیزیں ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہیں. اگر آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ تربیت جو ہے جس طرح سے خواتین کو دے رہے ہیں کہ بھائیوں کا یہ رائٹ ہے, بھائیوں نے اس طرح سے باہر جانا ہے, وہ باہر جائیں گے, تو ہمیں وہ سیم تربیت جو ہے وہ مردوں کو بھی دینی چاہیے. یہ خواتین ہیں, ان کا یہ کردار ہے, آپ نے رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو جس طرح سے ہو سکے سپورٹ کرنا. اب میں نے ایک چیز ہمیشہ سے دیکھی تھی, میں نے یہ مطلب میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو, اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کرنے دے رہے ہیں, مطلب میں نے تمہیں پڑھنے دیا نا, تم نے پھر بھی ایسے کیا, مطلب ابھی بھی ایسے کہ ہمیں وہ کرنے دے رہے ہیں.
ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ہم جتنے مرضی دیکھیں پاسٹ ایئر سے اب بہت فرق پڑا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو اب تھوڑی چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, ہم بچوں کو لڑکیوں کو اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں, اس سے فرق ضرور پڑا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ سوسائٹی میں ہمارے میں ایسے مائنڈ سیٹس موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے جو ہے نا اس کو اتنا بااختیار نہیں بنانا. یہ بچی ہے نا, اس کو کسی پروفیشن میں نہ بھی بھیجیں گے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ کل کو اس کی شادی ہو جانی ہے نا. اس کی لائف کی جو چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, سینیریو میں ہیں, میل کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بالکل یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں. تو سعدیہ مجھے ایک بات بتائیں, آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کے پاس اوبیسلی کیسز آتے ہوں گے جب خواتین, ہر مرد کی بات نہیں کر رہی ہوں میں, کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, سپورٹیو ہوتے ہیں, ساتھ رہ کر چلتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جب آپ کی خواتین دیکھیں, آپ کو جب ہم ان کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ سے زیادہ اگر ترقی کر لیتی ہیں, تھوڑا سا آگے جا رہی ہوتی ہیں, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ڈیورس ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ میل ممبرز اس چیز کو بیئر نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ورکنگ لیڈیز جو ہوتی ہیں نا, ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے جب پارٹنر کو چوز کرنا ہوتا ہے نا, تو وہی بہت مشکل ٹارگٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر ایک عورت اتنی انڈیپینڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ فائنینشیل کسی کے اوپر برڈن نہیں ہے, وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو فائنانس کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ پارٹنر چوز کرنا, یا کوئی اگر اس کے لیے پرپوزلز آتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا ایک لڑکی ورکنگ لیڈی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر ایک عورت سکسیزفل ہوتی ہے اپنے کریئر میں, وہ آگے جاتی ہے, وہ اس کو بہت ساری کامیابیاں ملتی ہیں, بہت اچیومنٹس ہوتی ہیں اس کی لائف میں, تو وہ ایک جو جیلسی فیکٹر ہوتا ہے نا پارٹنر کا, ایک یہ بہت چیز ہوتی ہے کہ یہ میرے سے آگے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو پروموٹ ہو رہی ہے, اس کی چیزیں جو ہیں وہ میرے سے زیادہ بہتر ہیں, کہ میرے سے زیادہ سیلف کانفیڈنس آ گیا ہے اس کے اندر, اس کی ورتھ جو ہے وہ اگر زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے. بالکل ایسے ایک فیکٹر ہوتا ہے یہ. اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, مگر اس بریک کے بعد جیسے کہ ہم بات کریں ویمن امپاورمنٹ کی, تو بریک کے بعد ہمیں اور بھی ویمنز جوائن کریں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ایوری ون. پروگرام میں آگے بڑھتے, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا, بریک کے بعد ہمیں ایک اور گیسٹ جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ اس ٹائم پہلے سے موجود ہیں ماہر قانون سعدیہ سرور صاحبہ, اور انہوں نے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ بنت ہوا شاہین اختر, فیملی اینڈ ریلیشن شپ کاؤنسلر. ان سے بات کریں گے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی. اچھا مجھے بتائیں کہ ہم جیسے کہ سعدیہ سے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ویمن امپاورمنٹ کا ملک کی ترقی کے لیے کیا رول ہوتا ہے, اور اس کا پازیٹیو ایک اسپیکٹ یہی ہے کہ خواتین کی جو بھی تعلیم و تربیت ہے وہ ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. ملک کی ترقی میں, گھر میں, ہر چیز میں ایک چیز کو سنوار کر رکھ دیتی ہے. اچھا آپ ریلیشن شپ کاؤنسلر ہیں, آپ کے پاس اوبیسلی کیسز تو آتے ہوں گے جب خواتین جاب کر رہی ہوتی ہیں, اس حوالے سے ہسبینڈ کو کیا خدشات ہوتے ہیں یا فیملی ممبرس کے کیا ہوتا ہے جو ان کی ریلیشن شپ پہ اثرات کرتے ہیں؟ بڑا اچھا ٹاپک ہے اقرا آج آپ نے رکھا ہے, جو وومن امپاورمنٹ ہے, اور خاص طور پہ میرے ٹاپک سے تو یہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے, کیونکہ میرے پاس جو ایشوز آتے ہیں ان میں زیادہ تر پرابلم یہی ہوتی ہے کہ خواتین جو ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں, جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں, وہ ڈیفینیٹلی کچھ کرنا چاہتی ہوتی ہیں, اور ان کو کبھی سسرال کی طرف سے پرابلم ہوتی ہے, کبھی خامد نہیں چاہتا ہے. تو اس لیے خواتین موسٹلی یہ چاہتی ہیں کہ اگر ہم خواتین ہیں, ہم ایجوکیٹڈ ہیں اور ہم سکلڈ ہیں, تو ہمیں کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے, ہمیں سوسائٹی میں آنا چاہیے, اور سوسائٹی کے پیس میں ہمیں, اس کی ڈیولپمنٹ میں ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ایک تو ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے, ہمارا فیملی پیٹرن ایسا نہیں ہے کہ ہم خواتین کو الاؤ کریں کہ وہ جا کے کام کرے. اگر ایز اے فیملی کاؤنسلر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ گھر کی ہوتی ہے, کہ یعنی کہ ان کا ہسبینڈ ہے, پھر ان کے بچے ہیں, پھر ان کا گھر ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو دبا دیں. ان کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ان کو جب ایسا کوئی کیس آتا ہے تو پھر آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتی ہیں, کیسے راضی کرتی ہیں اس بندے کو؟ نہیں دیکھیں, ہم ان سے یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں خواتین کے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک ہسبینڈ اور وائف تو ایک ریلیشن شپ ہے, بیسک تو ایک جینڈر ہے, جینڈر ایکویلٹی ہے, تو آپ ریلیشن میں تو باؤنڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ ایز اے پرسن اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, آپ جینڈر میں تو باؤنڈ کر سکتے ہیں, ایز اے پرسن یا کسی کو سنیپ کر سکتے ہیں. ہاں, تو رشتے میں تو آپ اسے باؤنڈ کر سکتے ہیں, یہ میری بیوی ہے, میں اس پہ یوں کرتا ہوں, لیکن ایز اے پرسن نہیں کر سکتے. لیکن سوسائٹی میں یہ پرابلم ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں, یا تو ہم ایز اے جینڈر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ایز اے ریلیشن کر رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پہلے انسان ہے, پھر وہ بیوی ہے. تو ایز اے انسان ہونے کے ناطے جو اس کی خواہشات ہیں, جو اس کے تقاضے ہیں, وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے, ہمیں اسے باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے. اتنی ہم شعور رکھتے ہو نا تو مسئلہ مسائل ہی دنیا سے ختم ہو جائے. میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ اگر خواتین کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے, جیسے یہ وومن امپاورمنٹ میں, تو گھر میں اگر خواتین کو ہی حکومت دے دی جائے تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس سے حکومت کی بات نہیں ہوتی ہے, ایکچولی ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اس کے پراپر رائٹس دیے جائے نا, تو وہ خود ہی بیلنس. لیکن کیا ہوتا ہے یہ کہ
میل کبھی بھی اس چیز پہ ولنگ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ عورت کی کہیں پہ پارٹیسپیشن کو بیئر کر سکے نا, کسی ڈیسیژن میں عورت کہیں پہ اپنا ڈیسیژن دے سکے. ہاں 70% تو میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ہوتے ہیں 70 to 80% ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ نئی ڈیسیژن میکنگ میں عورت کو جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ عورت ہے تو نہیں, آپ کا کام نہیں ہے ان چیزوں میں انٹرفیئر کرنا. نہیں, اب میں اقرا میں اس بات پہ تھوڑا سی چیزیں ایڈ کروں گی. یہ پہلے ہوتا تھا, ہم نے بہت ساری چیزیں مکس کر دی ہیں. ہم نے پرانی جو پہلے چیزیں ہوتی تھیں وہ, اور جو اب نئی چیزیں جو نیا ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں اس میں ہم نے چینج کر دیا. پہلے ایسا ہوتا تھا, لیکن اب ماشاء اللہ ہمارا مرد بھی بہت باشعور ہے. آپ نے دیکھا نہیں, خواتین آپ بھی بیٹھی ہیں, یہ بھی بیٹھی ہیں, میں بھی بیٹھی ہوں, تو ہم کسی نہ کسی مرد کی وجہ سے بیٹھی ہیں, کوئی باپ کی وجہ سے بیٹھی ہے, کوئی بھائی کی وجہ سے بیٹھی ہے, تو ہم کہیں نہ کہیں جا کے اپنے بھائی کی وجہ سے بیٹھے ہیں. تو بات یہ کہ یہ ہم چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب ہمارا مرد بھی کافی سمجھدار ہو گیا. وہ سمجھتا ہے کہ عورت کی جب تک اس سوسائٹی میں, اس گھر میں, اس معاشرے میں, اور جب تک عورت مینٹلی اور ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی وہ مرد بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ مردوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا ہے. ہاں نہیں, چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں, بہتر ہو رہی ہیں. ہم ڈیولپنگ سٹیج کے اوپر جا رہے ہیں. اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی پارٹیسپیشن ہر پروفیشن میں ہو, خواتین کو آگے لے کے آ جائے. اب دیکھیں آج ہم اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنے فادر بھائی کی سپورٹ سے ہیں, میں بھی ہوں, میڈم بھی ہیں. تو دیکھیں اسی طرح سے جو ہے وہ لائف میں کہیں نہ کہیں ہماری اچیومنٹس کے پیچھے جو سپورٹ ہے وہ آبویسلی ہمارے پیرنٹس ہیں, یا ہمارے بیک اپ ایک سپورٹ ہمارے بھائیوں کی ہے, فیملیز کی ہیں. ادروائز ہم لوگ بھی اگر اسی طرح ایک مائنڈ سیٹ. لیکن ہمارے کلچر کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے, دیکھیں یہ پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے رورل اور بیکورڈ ایریاز کے زیادہ ہیں. ہمارے تو یہاں پہ اویئرنیس ہے نا, ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے, ہمیں اچھی ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے, ہمیں اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی پارٹیسپیشن کریں. اب جیسے انہوں نے رورل ایریا کی بات کی, تو اب یہ دیکھیں جیسے اب ہم یہ اس طرح کے پروگرامس میڈیا کرتا ہے, آپ بیٹھی ہیں, میں بیٹھی ہوں, ہم بات کریں, تو جو ہمیں آن دا سن رہے ہیں ہمیں سامنے, ان کو یہ اویئرنیس مل رہی ہے کہ بھئی خواتین کی کتنی کنٹریبیوشن ہے, چاہے وہ گھر میں ہے چاہے وہ گھر سے باہر ہے. ہر طبقے میں دیکھیں خواتین, جب ایون آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ فلڈ آتے ہیں یا ہم کوئی بھی ڈیزاسٹرز آتے ہیں, جب تک خواتین سامنے نہیں ہوتی ہیں, آگے نہیں آتی ہیں, وہ کسی بھی اس کو اکیلے مرد اس جو پرابلم ہوتی ہے اس سے نمٹ نہیں سکتے ہیں. تو اب ہمارے مردوں نے بھی اس چیز کو کافی حد تک ایڈمٹ کر لیا ہے, سمجھتے ہیں, بلکہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو آپ کے پاس جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں جو سم ٹائمز اس طرح سے آتے ہیں, جب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو عورت ہے وہ کام نہ کرے, یا کسی وجہ سے پرابلم آ رہی ہوتی ہے, ٹائم نہیں دے پا رہی ہے, فیملی مینجمنٹ نہیں اس طرح سے ہو رہی ہوتی جیسے کہ ایک ممبر چاہ رہا ہوتا ہے, تو پھر اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک ہمارا ایک پراپر طریقہ کار ہے. ہم پہلے ان کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں, جیسے ابھی میں نے پہلے بات کی کہ جو وہ رشتے اور جینڈر کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں, بیسکلی جو اس وقت مرد اور عورت کی وار چلی ہوئی ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہم رشتہ کنسیڈر نہیں کر رہے تھے, ہم مرد اور عورت کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا جو میرا سٹیپ ہے, میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بھائی اس وقت آپ میاں بیوی کے ریلیشن میں ہیں, میاں بیوی کی آپ جو ریلیشن ہے, بیوی کے اپنے اس ریلیشن کی تقاضے ہیں, رائٹس ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں, اور ہسبینڈ کے اپنے ہیں. جب آپ دونوں اپنی اپنی لیمٹس میں رہ کے بات کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہم ریلیشنز میں ہیں. تو ریلیشنز کے لمیٹس ہیں. اگر ایک خاتون اپنی ریلیشنز کو کہ میں رہتے ہوئے اس کے لمٹس میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے, تو بینگ اے پرسن اس کو یہ الاؤ ہے, اللہ نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ کام کر سکتی ہے. وہ بندہ ایگری کرتا ہے, اس میں اس کا ایک پروسیجر ہے نا, ہم اس کو مینٹلی سائیکولوجیکلی ہم اس کو پھر اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں, ہم اس کو فیکٹس دکھاتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہاں پر یوں ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ایگری کرتا ہے. ہم یہی بات کر رہے تھے سعدیہ کے ساتھ بھی کہ یہ ذمہ داری گھر والوں کی, ماں باپ کی ہے, تربیت وہ اس طرح سے کریں کہ ہمیں وہ اس طرح سے دوبارہ سے ان کو ٹرین ہی نہ کرنا پڑے. ایسے لگتا ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک بچہ پال رہے ہوتے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ خواتین ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, ہم باقاعدہ اس کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں گھر سے آئی تھنک سو شروع ہوتی ہیں, اور وہیں سے اسٹارٹ ہوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. سروائیو تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے. سیکنڈلی آپ دونوں کا اگر ہم لینس دیکھیں نا, ہم تینوں کا سب کا لینس ڈفرینٹ ہے, آپ کا ڈفرینٹ ہے. اگر ہم جیسے کہہ رہے ہیں ریموٹ ایریاز یا جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ دیکھیں نا, ان کا لینس ڈفرینٹ ہے. تو جو جتنا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں صرف لگتا ہے دنیا اتنی ہے, لیکن پتہ نہیں لوگ کتنا سروائیو کر رہے ہیں. خواتین کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے, وہ کیسے سروائیو کر رہی ہیں. ریموٹ ایریاز میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری خواتین گھر میں بیٹھ کے بھی اپنی سکلز کو یوز کرتے ہوئے بہت سارا کام کر رہی ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے وہ ہاں جی اربن سے زیادہ کر رہی ہوتی ہیں, وہ کھیتوں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہینڈ میڈ چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں. ایسا اسٹف آپ کو پتہ ہے وہاں سے جو ہے وہ ہینڈ میڈ چیزیں, امبرائڈریڈ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک عورت اگر گھر میں بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو, اپنے اس اسکل کو یوز کر رہی ہے, تو شاید ہمیں بیٹھ کر بھی اور یہاں بیٹھ کے بھی دیکھیں ہم ایک جو ہے وہ ایک ورک پلیس پہ کام کر رہے, تو ان کے پاس شاید اس طرح سے ریسورسز نہیں ہیں.
اگر ان کے پاس بھی ریسورسز ہوں, ان کے پاس اچھی ایجوکیشن ہو, ان کے پاس اویئرنیس ہمارے سے زیادہ ہو, تو شاید وہ لوگ ہمارے سے زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپینڈ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن وہ اگر گھر میں بیٹھ کے بھی ایک عورت اتنی جو ہے وہ با اختیار ہو رہی ہے, وہ اپنی چیزوں کو کر رہی ہے, تو شاید ہمیں اس چیز کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل اس طرح سے. اچھا شاہین, مجھے بتائیں, ہم اس پہ تو بات کر ہی رہے ہیں آبویسلی, مجھے بتائیں آپ کا جو یہ اسپیسیفکلی لا کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وکلا کا ایک اسپیسیفکلی یونیفارم ہے بلیک اینڈ وائٹ, آپ کا اسپیسیفکلی کوئی یونیفارم ہے؟ ہاں, بیسکلی میں سوسائٹی میں ایک نیا ٹرینڈ لا رہی ہوں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ ریلیشن شپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ تنازعات کا شکار ہے, ہسبینڈ وائف کا رشتہ بہت زیادہ اس وقت تنازعات کا شکار ہے. تو اس وقت سوسائٹی میں بجائے سائیکیٹرسٹ کے اور سائیکالوجسٹ کے اس وقت ریلیشن شپ ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. سو میں ایک ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہوں, تو میں نے اسی کے نام پہ اپنا ادارہ رجسٹر کروایا. تو یہ ہمارا ڈریس کوڈ ہے. ریلیشن شپ ایکسپرٹ بیسکلی آپ کو رشتوں کے حوالے سے ہیل کرتے ہیں. تو بلو کلر کیونکہ ایک اسپرچولیٹی کا کلر ہے, تو اس لیے پھر ہم نے بلو کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے. بٹ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, اگر ہمارے پاس ٹائم ہے, وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فائنینشلی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. ویمن امپاورمنٹ کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہوں, آپ مینٹلی انڈیپینڈنٹ ہوں, آپ کو ڈیسیژن پاور ہو. اب اکثر خواتین کو اپنے ذات کے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ ذات کے فیصلے ہم سمجھتے ہیں شادی کا فیصلہ وہ خود نہیں کر سکتی ہیں, اپنے پسند کے کپڑے وہ خود نہیں لے سکتی ہیں, اپنے پسند کی ایجوکیشن نہیں لے سکتی ہیں. بیسکلی جو ویمن امپاورمنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے, یہ لو اسٹارٹ ہوا اس چیز سے ہے. ایٹ لیسٹ ان کو اپنی مرضی کی ایجوکیشن حاصل کرنی جائے, ان کو اپنی مرضی کے ڈیسیژن کرنے دیے جائیں. اور سب سے بڑا جو ان کا شادی کا مسئلہ جو مجھ سے ریلیٹ کرتا ہے کہ میرے پاس جو موسٹلی کیسز آتے ہیں ان کی شادی زبردستی ہوئی ہوتی ہے. اگر پڑھی لکھی ہیں تو بھی اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو بھی میں آپ کو ایسے کتنے ہنڈریڈز ایسے آپ کو ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ وہ پڑھی لکھی بھی ہیں لیکن وہ اپنی مرضی سے اپنی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ یہاں پہ چینج لانے کی ضرورت ہے. وومن امپاورمنٹ کا بیسک جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ذاتی طور پہ تو انڈیپینڈنٹ کیا جائے. امپاورمنٹ تو جو اکنامیکل وہ تو بعد میں آئے گی. اب ذات میں پہلے ان کی اپنی ذات ہے, اس کے لیے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی ذات کے لیے ڈیسیژن کیا لینا ہے, ان کی شادی, ان کی ایجوکیشن, ان کا آگے. اب دیکھیں ایک ایسے لوگ بھی ہیں کہ پارٹنرز ہوتے ہیں جو کہ بڑی ہی ایسا انفیئر سا ریلیشن شپ چلا رہے ہوتے ہیں, ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, لیکن یہ ان کو باندھا گیا ہوتا ہے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں. مجھے لگتا ہے سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس رشتے میں بندھنے کی ان کو کوئی اور چارہ نہیں نظر آ رہا, ان کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا. تو مین چیز تو دیکھیں ان کی بات سے میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی بینگ این انڈیویجول اس کی کیپیسٹی کیا ہے, وہ اس بندی کی جو ذات ہے. سب سے پہلے تو وہ ہے نا بیٹی, بیوی, بہن, تو وہ اس کا دوسرا ریلیشن ہے. لیکن سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی اپنی انڈیویجول, اس کی ریکگنیشن کیا ہے, وہ کیا چاہتی ہے, اس کی ولنگنیس کیا ہے, وہ ڈیسیژنس کہاں پہ لینا چاہتی ہے, اس کی شادی کا جو پروسیس ہے اس کے اندر اس کی ولنگنیس ہے بھی یا نہیں, یا آپ اس کو صرف باندھ رہے ہیں شادی جیسے بندھن میں کہ اس میں اس سے پوچھے, اس سے اس کی رائے لی جائے. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ابھی بھی خواتین سے ان کی شادی کے جب یہ سینیریو آتا ہے تو اسٹیج پہ ان سے پوچھا نہیں جاتا, صرف ان سے کہا جاتا ہے کہ جی بس جو ہم نے کر دیا یہ ہمارا فیصلہ ہے. بالکل اس طرح سے. یہ تو وہ چیز جو ہے جو آپ کسی کو ایموشنلی اگر سنپ کر دیتے ہیں تو وہ کتنا افیکٹ کرتی ہے نا, وہ تو گرو ہی نہیں کر پاتی, اگر آپ اس کو اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں, اپنے ایموشنلی اگر ڈیسیژن لینے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہمیں ابھی بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کرنے دے رہے ہیں, ہمارے رائٹس نہیں دیا جا رہا, ہمیں کہا جاتا ہے کہ ابھی تمہیں کرنے دیا تھا نا, یہ پڑھنے تو دیا تھا. یہ بہت بڑا آسان سمجھا جاتا ہے اس چیز کو, حالانکہ یہ ہمارا ایک نیچرلی حق ہے کہ ہمیں پڑھنے دیا جائے, ہمیں ڈیسیژن کرنے دیا جائے, تو یہ ہمارا حق ہے. اچھا, سب سے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں ویمن امپاورمنٹ میں باہر سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ویمن امپاورمنٹ مطلب اونلی آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات کے بارے میں آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. دوسرا جو آپ کی شادی کے بارے میں, کیونکہ آپ سوچیں اس وقت جتنی بھی طلاق اور خلا بڑھ رہی ہے اس میں 70% یہ ہے کہ پیرنٹس نے اپنی مرضی سے ان کی شادی کی ہوتی ہے. وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اسے نہیں کرنا چاہتی, میں یہاں نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا ہم تم سے بہتر سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں رواج نہیں ہے, رشتہ دار کیا کہیں گے, محلہ کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے نا, وہ لوگ چاہیے جو کیا بڑی جو ہے وہ ہماری جو کسٹمز ہیں جو کہ ایک ٹپیکل چیزیں جو چلتی آ رہی ہیں ہماری روایات, اور ہمیں انہی روایات کے اندر اور کاسٹ کے اندر شادی ہونی ہے, کاسٹ کے اندر کاسٹ میں شادی ہونی ہے. یہ بہت میجر ایشو بات کریں گے, یہ بہت میجر ایشو ہے, یہ بہت ہے. کیونکہ اس وقت جو بٹھائے رکھ
रखते हैं, बिठाए रखते हैं। कुरान में कहीं नहीं लिखा की शादियां तो बिठाए रखते हैं। आप ये देखिए इकरा के बहुत सारे फैमिलीज में मैंने ये भी देखा है कि लैंडलॉर्ड्स में वो चीजें इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से भी बेटियों को जो है वो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं जाता। ऐसा ही है, और उनके लिए आपस में बेनिफिट के लिए शादियां हो रही है और उनका जो शादी जैसा रिलेशन होता है वो भी ये देखा जा रहा होता है कि जी ये प्रॉपर्टी लेकर जाएगी, अगले सोच रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी इतनी प्रॉपर्टी की मालिक है। तो हमारे माशरे में तो ये भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे लिए ख़वातीन को तो इन जगहों पे भी मिसयूज़ किया जा रहा होता है और उनको उन रिलेशनशिप में बांधा जा रहा होता है जो शायद वो बेचारियाँ डिज़र्व भी नहीं करती। ऐसे ही है, और हम इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं कि शायद किसी को लग रहा होता है कि हम बहुत बेचारी, हम शो कर रहे होती है। ये जैसे कहते हैं ना रियल मिरर ऑफ सोसाइटी, ऐसे ये वो है। हर एक ने अपना मिरर दिखाना होता है। आपने जो फेस किया वो बताएंगे, मैंने जो फेस किया वो बताएं। मतलब हम लोग वही बताते हैं जो हम ऑब्वियसली फेस कर रहे होते हैं। अगर सब अच्छा चल रहा हो तो क्यों ना चीज़ें सामने आए ना, क्यों ना टिपिकल वो चीज़ें सामने आए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ इकरा, हम आपके तवज्जो से कि हम ये जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, हमारा मकसद यही है कि कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। ख़वातीन को चाहिए कि वो खुद अपने लिए बोलें, खुद इस चीज़ को सबसे पहले तो अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करें कि हमारा बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमारे राइट्स क्या हैं, हम कहाँ तक बोल सकती हैं, हमारी लिमिट्स क्या हैं। तो जहाँ तक बोल सकती हैं जो उनके उसमें ज़रूर बोले। कोई आपके लिए नहीं बोलेगा, कोई आपके लिए आगे नहीं आएगा। कोई मर्द क्यों आएगा आपके लिए आगे? जैसे कहते नहीं है कि जब तक बच्चा दूध ना मांगे तो माँ भी उसको दूध नहीं देती है। अपने राइट्स के लिए बोलेंगे तो अपने राइट्स के लिए तो औरत को खुद बोलना है ना, उसने अपने राइट के लिए लड़ना भी है, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन, लास्ट हमारा जब टॉपिक था उसमें डोमेस्टिक वायलेंस पे जब हमने बात की थी तो उसमें भी ये देखें कि ख़वातीन बेचारी जो है वो इस वजह से भी रिलेशनशिप चला रही होती हैं कि नहीं माशरे का बहुत प्रेशर है, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इन चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना है, हमने इन चीज़ों से निकाल। ख़वातीन भी देखी है जो कहती है हम वेट कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आती किस बात का वेट कर रहे थे। ठीक होने का कोई भी ठीक नहीं होता। तो अपने राइट्स के लिए जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो मेरा ख्याल है कि आपको आपका राइट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है आप उस तरह से स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो सकेंगे, चाहे आप कितने भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। और देखिए जिस माशरे में हम रहते हैं ना, इस सोसाइटी में, यहाँ पर आपको एक जो है वो स्टेज प्लेट में रख के जो है ना वो चीज़ें जो है नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको फाइट भी करनी है। औरत को अपना राइट लेने के लिए, वो बेशक उसका इनहेरिटेंस का राइट हो, वो उसकी अपनी ज़ात का कोई ऐसे इख्तियारात हैं या राइट्स हैं, उसके लिए उसको लड़ना भी पड़ता है और उसके लिए अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ, मैं हमेशा से कहती हूँ चीज़ें घर से शुरू होती हैं। जैसे मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ कि मैं अगर अपनी स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुझे नहीं कभी किसी ने कहा, मेरी अम्मी या मेरे पापा ने, कि फ़लाँ रिश्तेदार क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, बच्ची कहाँ जा रही, कभी भी नहीं। हमें ये चीज़ कभी बॉदर ही नहीं किया। देखिए सक्सेसफुल जो ख़वातीन हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जिनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं इकरा, उसके पीछे उनकी फैमिली का हाथ। आपके फादर का भी होगा, आपके फादर का ऑब्वियसली होगा। जब तक आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मैन ना हो या जो आपको सपोर्ट करे। हमें औरत को अगर किसी पे डिपेंडेंट करना है ना तो वो चीज़ बहुत गलत है। औरत को खुद जो है वो इतना उसके अंदर करेज होना चाहिए कि वो किसी भी मर्द के ऊपर जो है वो डिपेंड ना करे। वो बेशक उसके पास कोई भी स्किल्स हैं, वो अपनी उन स्किल्स को यूटिलाइज़ करे। वो इस तरह भी बाख्तियार हो सकती है कि वो अपने घर में बैठ के बहुत सारी वर्किंग कर सकती है, काम कर सकती है। तो देखिए ये तो जो चीज़ें हैं, हमने इस माइंडसेट को ख़त्म करना है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं हमें बहुत ज़रूरत है, उन ख़वातीन को बहुत ज़रूरत है। और हमारे आप जैसे शो करती हैं, इससे बहुत सारी ख़वातीन को एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है उनको कि एटलीस्ट हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोरम पे उठाया तो जा रहा है। और सेकेंडली देखिए हम बात करते हैं कि कुछ लोग जो है फेमिनिज्म के बहुत ख़िलाफ़ हैं, कुछ उसके बहुत राइट में होते हैं। बेसिकली जो खिलाफ है ना, मैंने अक्सर देखा है उसमें से 90% ये लोग कहते हैं कि जहाँ पे खड़े होकर हम कंपेन्स कर रहे थे वो जगह ही नहीं है। जिन लोगों को अवेयरनेस है उनको क्या अवेयरनेस देंगे ना, हम वहाँ उस एरियाज में जाया जाए जहाँ पे उनको पता चले कि हमारे राइट्स क्या है, हम किस तरह से अपना काम करके अपना घर चला सकती हैं और उनकी पार्टिसिपेशन पढ़ा सकती हैं। और उनकी पार्टिसिपेशन तो बेसिकली उनको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे हमारी पार्टिसिपेशन है, हमारे कहाँ पे चीज़ें हैं। हम जैसी पढ़ी लिखी ख़वातीन के लिए तो शायद ये मसाइल उस तरह से नहीं है इकरा, नहीं है। जिनके मसाइल हैं उनके लिए स्टैंड करना चाहिए हमें, उनके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही टारगेट ऑडियंस से हमारी शायद गलत है। मुझे बताएं कि फैमिली जो आप रिलेशनशिप काउंसलिंग में देखती हैं, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है शाहीन? हाँ, मैं अभी यही कहने वाली थी। सबसे पहले ये जो हम इतनी बातें तो करते हैं मीडिया में बैठ के या हम वैसे किसी प्लेटफॉर्म बैठ कर बात करते हैं कि औरत को ये होना चाहिए, औरत को भी मिलना चाहिए, औरत को ये नहीं बताता कि करना कैसे चाहिए ना। तो मैं ये कहती हूँ कि देखें, औरत अगर चाहती है कि वो उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही है या वो एम्पावर्ड नहीं है अपने घर में, ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो, भाई इमोशनली भी नहीं है, मेंटली भी नहीं है, अपने रिस्क नहीं ले सकती। सो मेरा सबसे पहले उसको ये है एज ए फैमिली काउंसिलर, अपने घर के मर्दों का दिल जीते।
دل جیتے ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے. دیکھیں اگر مردوں آپ کے گھر کے مردوں کو شعور نہیں آ رہا کہ آپ ایک انسان ہیں, آپ کے رائٹس ہیں, آپ کو امپاورڈ ہونا چاہیے, تو آپ ان کو دلائیں, آپ ان کے ساتھ سیٹنگ کسی ایک نے تو شروع کرنا ہے, لیکن کرنا آپ نے خود ہے. دیکھیں جی آپ نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. اگر ہمارے جتنے بھی اس وقت لوگ خواتین ہمیں سن رہی ہیں اور ان میں سے کسی کو لگتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو میری بہن آپ سب سے پہلے آپ سوچیں, آپ اس کو پلان کریں, آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ سے زیادتی ہو رہی ہے, آپ ان ایریاز کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے مردوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھائیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, ڈسکشن کے ذریعے آپ ان کو اپنے بارے میں کنونس کریں. اگر ان کو شعور نہیں آ رہا تو آپ ان کو شعور دے دیں. ایک کو شعور آتا ہے تو وہ دوسرے کو ملتا ہے نا. تو آپ بجائے اس کے کہ باہر کسی سے کہیں, آپ اپنے گھر کے مردوں کو, اپنے گھر والوں کو, سب سے پہلے اپنی بہن کو لیں, پھر اپنے بھائی کو لیں, پھر اپنے ہسبینڈ یا باپ کو لیں. آپ یقین کریں کہ یہ آپ گھر سے چھوٹے چھوٹے قدم لیں گی نا, تو آہستہ آہستہ ایک دن ہوگا کہ آپ بھی ہماری طرح یہاں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں گی, آپ بھی ایک دن اس ملک میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہوں گی. بالکل اس طرح سے ہے. لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس, سعدیہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ دیکھیے میں یہی میسج دینا چاہوں گی اقرا کہ خواتین کو ان کے ٹیلنٹ کو ہمیں خود پروموٹ کرانا ہے. ہم خواتین نے ہی خود اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے. ہم یہ کہیں کہ جی نہیں ہمارے لیے کوئی سٹینڈ لے گا, ہم نے خود اپنے لیے اپنی آواز اٹھانی ہے. ایک بااختیار عورت وہی ہوگی جو مضبوط بھی ہے, جس نے اپنی جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے بھی بولنا ہے. اگر اس کو اس کا کوئی رائٹ نہیں ملتا اس کے لیے وہ فائٹ بھی کرے, لیکن وہ چیزوں کو بیئر نہ کرے. میں سمجھتی ہوں ایک عورت کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, ایک عورت بہت مضبوط ہے, لیکن ہم نے سوسائٹی نے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں سیٹ کر دی ہوئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, اور ہم ڈسکریمنیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر ایک عورت کو اپنا آپ منوانے کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. بالکل اس طرح سے ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے, تھینک یو سو مچ. اور میں بھی اس طرح سے ہی کہنا چاہوں گی, جو اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیے ہیں اس کے مطابق اگر ہم چیزوں کو اختیار کریں تو بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. وہ بہت سارے تنازعات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائٹس دیا, جو رائٹس دیے اس کے مطابق ہمیں چیزیں کرنے دی جائیں, تو میرا خیال ہے ہم جو ملک کی ترقی میں اپنا بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں, اور اس سے بھی آگے جائیں گی انشاءاللہ.